بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ایک گلی میں رکشہ سے اترے اور ارد گرد دیکھا تو بہت پچھتائے۔ چاروں طرف طوائف کے گھر تھے۔ کچھ طوائف کے گھر کے دروازے پہ کھڑے پان چبا رہے تھے۔ مولانا نے بیوی سے کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ بیوی، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ سارا دن مسجد میں رہتے ہو اور میں گھر میں، اور بچے ہمارے ہیں نہیں، تو پھر کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ مولانا خاموش ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان جو مسجد کی صفائی وغیرہ کرتا تھا آیا۔ مولانا صاحب سے دعا سلام کر کے مولانا صاحب سے بیگ اور صندوق لیا اور ساتھ جانے کو کہا۔ سارا سامان گھر میں رکھ کر مولانا صاحب کو مسجد لے گیا۔ دونوں جب مسجد پہنچے، مسجد خالی پڑی تھی، نماز میں تھوڑا سا ٹائم باقی تھا۔ مولانا، اس مسجد کا کیا نام ہے؟ نوجوان، نام تو نہیں ہے، بس گلی والے مسجد کے نام سے مشہور ہیں۔ نماز کے بعد 5-6 بچے سبق پڑھنے آئے۔ مولانا بچوں کو سبق پڑھانے بیٹھ گیا۔ اتنے میں مسجد والا نوجوان چائے اور کچھ چکن بسکٹ ساتھ لایا۔ مولانا صاحب چائے سے فارغ ہوئے تو پوچھا، برخوردار، یہ چائے وغیرہ کا تکلف کس نے کیا تھا؟ نوجوان، یہ نورا نے کیا تھا۔ مولانا، نورا کون ہے؟ نوجوان، اصلی نام نور ہے، پر نورا کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا، شوہر کیا کرتا ہے اس کا؟ نوجوان، بیوہ ہے، یہاں دوسری گلی میں اس کا کوٹھا ہے۔ مولانا، لا حول ولا قوت، اور غصے میں پوچھا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نوجوان خاموش ہو گیا۔ اگلے دن ان بچوں میں سے ایک بچہ شور کر رہا تھا۔ مولانا صاحب نے لاٹھی دے ماری تو بچے کی سر پر چوٹ آئی، سر سے خون نکلنے لگا۔ نوجوان بچے کو جلدی سے پٹی وغیرہ کے لیے ساتھ والے کلینک لے گیا۔ جب واپس بچے کو لایا تو بچہ پھر سپارہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں مسجد کے باہر ایک عورت آ گئی۔ مولانا نے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، جی میرا نام نورا ہے۔ مولانا غصے میں بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مسجد کے قریب آنے کی؟ اور بھی برا بھلا کہا۔ نورا روتے ہوئے واپس چلے گئی۔ نوجوان مولانا صاحب سے کہا، مولوی صاحب، اصل میں نورا کو اپنے بچے کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس لیے روتے ہوئے یہاں آئی تھی۔ مولانا خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد مولانا صاحب نوجوان سے کہہ رہے تھے، ہم میاں بیوی حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جب ہم چلے جائیں تو مسجد کا خیال رکھنا۔ دوسرے دن نوجوان نے مولانا صاحب سے کہا، مولوی صاحب، آپ حج کے لیے 2 نہیں 3 ٹکٹیں لے لیں۔ مولانا نے نوجوان کو مسکراتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کافی سارے پیسے جمع کیے ہیں تم نے۔ نوجوان، جی میرے لیے نہیں۔ مولانا، تو کس کے لیے؟ نوجوان، جی وہ نورا کے لیے۔ مولانا کو پھر غصہ آیا اور کہا، پتہ ہے حج کے لیے کون سے لوگ جاتے ہیں؟ نوجوان خاموش رہا۔ کچھ دن بعد مولانا صاحب بیوی کے ساتھ حج کے لیے چلے گئے۔ وہاں بھیڑ میں مولانا صاحب سے بیوی بچھڑ گئی۔ اتنے میں مولانا گر گیا۔ بہت زیادہ بھیڑ تھی، سارے لوگ دوڑ رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سن رکھا تھا کہ یہاں گرنے کا مطلب ہے موت، کیونکہ پہلے بھی کافی سارے حاجی شہید ہوئے تھے۔ مولانا کو اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں لوگوں کے بیچ میں مولانا کی طرف ہاتھ بڑھا۔ مولانا نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ دینے والے نے پورے زور سے مولانا کو اٹھایا اور بھیڑ سے نکال کر سائیڈ پہ لے گیا جہاں مولانا صاحب کی بیوی کھڑی تھی۔ مولانا نے اپنے محسن کو دیکھا تو حیران رہ گیا، اس کی جان بچانے والی نورا تھی۔ مولانا بہت شرمندہ ہوا، بیوی کے قریب گیا اور پیچھے دیکھا تو نورا بھیڑ میں کھو گئی۔ دونوں جب حج سے واپس آئے تو مولانا نے بیوی سے کہا، پہلے نورا سے معافی مانگیں گے تب گھر چلیں گے۔ نورا کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں عیدی کی گاڑی کھڑی تھی۔ مولانا نے نوجوان سے پوچھا، نورا حج سے آ گئی ہے؟ نوجوان، نورا تو حج پر گئی ہی نہیں۔ مولانا، کیا مطلب؟ نوجوان، نورا نے حج کے لیے پیسے جمع کیے تھے جس رات آپ لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، اسی رات اس پیسوں کے لیے کسی نے نورا کو قتل کر دیا تھا، اور آج عیدی والے اس کے بچوں کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ سارے بچے ہیں جو مسجد سبق پڑھنے آتے تھے، نورا کے اپنے بچے نہیں تھے، یہ سارے بچے یتیم تھے جسے نورا نے اپنا لیا تھا۔ اس کا سپنا تھا کہ یہ سارے بچے قرآن حافظ بنیں۔ مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ حج پر نورا کی جگہ کون آئی تھی۔ مولانا صاحب نے عیدی والوں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ یہ سارے بچے میرے ہیں، اسے یہاں رہنے دو، اور پھر نوجوان سے کہا، آج سے اس مسجد کا نام نور مسجد ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔